السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ناول آج میں لے کر آئی ہوں، یہ میری ایک سبسکرائبر نے فرمائش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے بے داغ سبزے کی بہار بائے میمونہ خورشید۔ لیکن یہ میمونہ خورشید نے نہیں لکھا، یہ سعدیہ وحید عالم نے لکھا ہے، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے یہ شروع کرتے ہیں پھر۔ بسوں کے اڈے پر اس وقت خوب گہما گہمی تھی۔ تمام بسیں اور کوچز اپنی اپنی منزل کی سمت جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ اشیاء خورد و نوش بیچنے والوں کا ایک جھمگٹا سا لگا تھا، جن کی مختلف قسم کی آوازوں نے ایک عجیب سا سما باندھ دیا تھا، اور لوگ یوں کھا پی رہے تھے کہ جیسے اس کے بعد تو ان کو کھانا نصیب ہی نہ ہوگا۔ دو پولیس والے اپنی اپنی بندوقیں کندھے سے لٹکائے درمیان میں گشت کر رہے تھے۔ وہ ہراساں سی کھڑی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اکیلے سفر کرنے جا رہی تھی۔ دل تھا کہ سہما ہی جا رہا تھا، خود تو ڈر ہی رہا تھا، اسے بھی ہلائے جا رہا تھا۔ وہ خود کو دل میں کئی بار سرزنش کر چکی تھی کہ کیا فائدہ اتنا پڑھنے لکھنے کا کہ انسان ذرا سی مشکل میں اعتماد کا مظاہرہ نہ کر سکے، تو اتنے سالوں کی محنت پر۔ مگر اب اس وقت اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر بھی پریشان تھی کہ اس کے برابر والی سیٹ پر نہ جانے کون بیٹھے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو اچھا خاصا پریشان کن تھا۔ وہ بار بار یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس کی ساتھی کوئی عورت ہی ہو۔ اکیلی لڑکی ذات کا ہمارے معاشرے میں سفر کرنا ہی خطرے سے خالی نہیں، اور اوپر سے رات کا سفر، یہ سب چیزیں مل کر خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے ہمت کر کے کنڈکٹر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنڈکٹر نے کوچ کی ڈگی کھول کر مسافروں کا سامان رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کزن تمام مسافروں کا سامان رکھے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا سوٹ کیس بڑھایا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے ہمت کر کے سوٹ کیس کو سیٹ کرتے کنڈکٹر سے کہا۔ جی بولیں بی بی، پر ذرا جلدی، مجھے بھی دروازہ کھول کر مسافروں کو بھی اندر بٹھانا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ دراصل میں اکیلی سفر کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری ساتھ والی سیٹ پر کوئی خاتون بیٹھے۔ اگر کوئی اور خاتون اکیلے سفر کر رہی ہوں تو پلیز آپ میری سیٹ ان کے ساتھ یا ان کی سیٹ میرے ساتھ کر دیں، وہ تفصیل سے بولی۔ اکیلے سفر کرنے کا سن کر کنڈکٹر نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اٹھا کر اس کا خوب اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ بی بی، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیٹ کا نمبر مل جانے کے بعد کسی مسافر سے سیٹ بدلنے کی درخواست کریں تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل دور ہی ذرا شک و شبے والا ہے۔ اس نے اپنے پیلے پیلے دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ پھر بھی میں آپ کی خاطر بات کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ آپ کی خاطر پر خوب زور دے کر چلا گیا۔ کوچ کا دروازہ کوچ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ دھکم بیل سے بچنے کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ جب تقریباً تمام مسافر سوار ہو گئے تو وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی کوچ میں داخل ہوئی۔ ڈرائیور ابھی باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ اپنا سیٹ نمبر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ برابر والی سیٹ ابھی تک خالی تھی۔ دل میں ایک امید ہی تھی کہ شاید کوئی خاتون مسافر ہی ہو، مگر ایسا ہونے کا امکان کم ہی تھا۔ اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ وہ اپنی ہی ادھیڑ بن میں مصروف تھی کہ اسے اپنے سر کے اوپر ایکسکیوز می کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایکسکیوز می محترمہ، یہ آپ کے ساتھ کھڑکی والی سیٹ میری ہے، وہ انگلی سے اشارہ کر کے بولا۔ اچھا، اسے اپنی آواز میں مردنی کا احساس ہوا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر ذرا سائڈ پر ہو جائیں تو مجھے آگے بیٹھنا ہے۔ اچھا، وہ فوراً چوکس ہو گئی اور اسے آگے جانے کے لیے راستہ دیا۔ تھینک یو، وہ سیٹ پر بیٹھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جو اس نے بیٹھنے کے بعد اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بھی مردہ دلی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی متلاشی نظریں کنڈکٹر کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ آخر کوچ میں کئی عورتیں سوار تھیں۔ ان میں سے تو کوئی تو اکیلی سفر کر رہی ہوگی۔ تمام مسافروں کے بیٹھ جانے کے بعد اسے کنڈکٹر دکھائی دیا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ڈرائیور اب اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ دفعتاً کنڈکٹر اس کے قریب سے گزرا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے گزرتے وقت اس کی جانب جھکاؤ کچھ زیادہ رکھا ہے، اور کوچ کی گڑ گڑاہٹ کا سہارا لے کر ذرا سا لڑکھڑایا بھی ہے۔ اس کے چھٹی حس نے اسے اس کے اکیلے اور غیر محفوظ ہونے کا احساس شدومت سے دلایا۔ وہ تھوڑا پرے کھسکی، مگر زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ادھر بھی ایک مسافر بیٹھا تھا۔ کنڈکٹر پیچھے جا کر پھر واپس آیا اور اس کے سر کے اوپر چہرے کو ذرا سا جھکا کر بولا۔ بی بی، میں نے سارے مسافروں سے پتہ کر لیا ہے، ان میں سے کوئی بھی سیٹ تبدیل کرنے پر راضی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی۔ اس نے سر پر کھڑی بلا کو ٹالنے کی کوشش کی۔
ویسے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کسی نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتائیے گا۔ وہ کن اکھیوں سے ساتھ والے مسافر کو دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، شکریہ بھائی، اب آپ جائیے۔ وہ متانت سے بولی۔ لفظ بھائی کے نے کنڈکٹر کی حلق تک کڑواہٹ بھر دی، وہ گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اب بس چل پڑی تھی، ساتھ والے مسافر نے سیاہ چادر میں چھپے وجود کو دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے آپ میری وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہیں، آپ شاید کچھ انیزی فیل کر رہی ہیں۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ دراصل میں چاہ رہی تھی کہ کوئی کسی خاتون کا ساتھ اگر مل جاتا تو وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دیکھیے آپ گھبرائیے مت، مجھے آپ کسی خاتون سے بڑھ کر بے ضرر پائیں گی۔ ویسے آپ چاہیں تو میرے ساتھ اپنی سیٹ بھی تبدیل کر سکتی ہیں تاکہ راستے میں آنے جانے والے مسافروں اور کنڈکٹروں سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ شاید کچھ نوٹ کر چکا تھا یا پھر ایسے ہی ہمدردی میں کہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر کم از کم وہ بس کے باقی تمام مسافروں کی نظروں سے تو اوجھل رہ سکتی ہے، اس طرح سفر کچھ بہتر تو کٹ ہی جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے یہ بندہ واقعی بے ضرر ہو۔ بہرحال پیشکش اچھی تھی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور فوراً اٹھ کر اسے باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ آپ کا شکریہ، وہ بیٹھنے پر بولی۔ اٹس اوکے، وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اس میں مصروف ہو گیا۔ کوچ رات 10 بجے لاہور سے چلی تھی، اس کے مطابق اسے تقریباً صبح 5 بجے تک ملتان پہنچنا تھا اور راستے میں آدھ گھنٹے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے بھی رکنا تھا، اور ابھی تو صرف 12:30 ہوئے تھے۔ اسے اکتا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ جب ساہیوال کے ایک ہوٹل پر کوچ کو مسافروں کی ریفریشمنٹ کے لیے روکا گیا تو وہ 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری بس خالی ہو گئی تھی، مگر وہ بس سے باہر نہیں نکلی۔ وہ بیٹھی کھڑکی سے باہر آتے جاتے مسافروں کو دیکھتی رہی۔ رفتہ رفتہ آنسوں سے بھر رہی تھیں۔ اسے ہتھیلی کے پشت سے انہیں سختی سے رگڑا۔ آنکھوں میں چھائی نمی کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کھڑکی سے اندر اور باہر چاروں جانب ایک دھند سی چھائی ہو۔ اٹھو بی بی، ہم نے بس کو لاک لگانا ہے، کنڈکٹر اچانک اس کے سر پر آ کے بولا۔ مگر وہ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ظاہر ہے بس کو کچھ دیر ابھی رکنا ہے، اس دوران اگر کوئی تخریب کاری کر جائے تو؟ اب ہم اس کے گرد مسلسل پہرا تو نہیں دے سکتے نا، وہ دانت نکوستے ہوئے بولا۔ اس کے سوا کوئی مسافر بھی اس وقت کوچ میں موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود کو بے حد تنہا پا کر خوفزدہ سی ہو گئی، اس لیے بنا کوئی اور سوال جواب کیے تیزی سے باہر نکل آئی۔ باہر ٹھنڈی یک ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ آدھی رات کے وقت بھی ہوٹل میں خوب رونق تھی۔ یہ ساری رونق مختلف بسوں کے ڈھیر سارے مسافروں کی وجہ سے تھی۔ وہ انتظار کرنے کے لیے ایک قریبی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ارے آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ اسے اپنے قریب ہی ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی اجنبی مسافر تھا۔ جی، وہ اسے کوئی بہانہ نہ سوچا۔ آپ کوئی چائے کولڈ ڈرنک وغیرہ لینا چاہیں تو میں آپ کو لا دوں؟ وہ سنجیدگی سے آفر کرتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، بلکہ میں تو اندر کوچ میں آرام سے بیٹھی تھی، مگر انہوں نے کوچ کو شاید لاک وغیرہ لگانا تھا، اسی لیے یہاں آ بیٹھی۔ وہ کنفیوز سی ہو کر ہاں مہاں وضاحت دینے لگی۔ تو پھر آپ اندر ہوٹل میں چل کر بیٹھیں، یہاں تو کافی سردی ہے، وہ ہاتھ آپس میں رگڑتا ہوا بولا۔ اتنے میں اسے قریب سے ہی مدھم سا میوزک سنائی دیا۔ وہ حیران سی ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا، شاید اسی کے قریب سے کوئی آواز آئی تھی۔ وہ مسافر جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگا کر مصروف ہو گیا۔ موبائل آف کر کے اس نے کوچ کی طرف دیکھا، ابھی اس کے چلنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ پلیز یہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بائیں ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ اسے بنا کچھ کہے اسے تھام کر گود میں رکھ لیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ دور سے کنڈکٹر زور زور سے آوازیں لگا کر مسافروں کو چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر متلاشی نظریں دوڑائیں، وہ نظر نہ آیا تو وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر کوچ کی سمت بڑھ گئی۔ 3 کوچز آگے پیچھے کھڑی تھیں، مسافروں کا رش تھا۔ وہ دھکم پیل سے بچنے کے لیے جلدی سے کوچ میں سوار ہو گئی۔ 15 نمبر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ابھی بس مکمل طور پر نہیں بھری تھی، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے سر پر کھڑے ایک مسافر کی عجیب سی نظروں نے چونکا دیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ بدستور وہیں جمع رہا۔ آخر کار اسے ہمت کر کے بولنا ہی پڑا۔ آپ کو کچھ کام ہے مجھ سے؟ چہرے پر غصے کے آثار لا کر اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عجیب طریقے سے مسکرایا۔ اسے الجھن سی محسوس ہوئی۔ جی ہاں، کام ہے اور بڑا اہم۔ وہ کیا؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ نہ تو وہ اسے جانتی تھی نہ پہچانتی۔ پھر یہ اچانک کام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فرمائیے۔ اسے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں اوپر اٹھائیں تو ایک کے بجائے 2 آدمی کھڑے تھے اور دونوں اس کی طرف متوجہ۔ محترمہ، آپ غلطی سے ہماری سیٹ پر بیٹھ گئی ہیں، دوسرا شخص جو زیادہ ہی جلدی میں تھا فوراً بولا۔ مگر یہ تو 15 نمبر سیٹ ہے۔ وہ حیران ہو کر کھڑی ہو گئی اور دوبارہ اوپر لگائے گئے نمبر کو بغور دیکھنے لگی۔ بے شک یہ 15 نمبر ہی ہے، مگر یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، پہلا آدمی اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت بولا، مگر وہ عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ سارے مسافروں کی نظریں اب ان پر جمی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کنڈکٹر نے قریب آ کر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھائی لوگوں، بس چلنے والی ہے، آپ کب تک یوں ہی کھڑے رہو گے؟ وہ قریب آ کر تیز لہجے میں بولا۔
वो दोनों कंडक्टर जाने क्या-क्या कह रहे थे, मगर उसे कंडक्टर की शक्ल देखकर अपना दिमाग माऊफ होता हुआ महसूस हुआ। ये तो कोई और था। ओह मेरे अल्लाह! ये क्या चक्कर है? खुद उसकी अक्ल ने उस सीधी-सी बात को समझने से इनकार कर दिया था। आँखें भर आई थीं, बस अब छलकना बाकी था। अचानक डुबडुबाई आँखों से उसने उसी लैपटॉप वाले मुसाफिर को आते देखा। उसे कुछ हौसला हुआ। आप यहाँ हैं और मैं आपको कहाँ-कहाँ तलाश कर चुका हूँ। आपके इंतज़ार में कोच 10 मिनट से खड़ी है। वो करीब आकर तेज़ी से बोला, आप गलत कोच में बैठ गई हैं। हमारी कोच तो इससे थोड़ा आगे खड़ी है। मैं भी कहूँ ये बीबी हमारी बस की मुसाफिर तो नहीं लगती। कंडक्टर भी अब बात समझकर उसकी अकल पर मुस्कुराया। बाकी दोनों मुसाफिर भी दांत निकाले उसे ही देख रहे थे और खुद उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। क्या उसकी अकल इतनी जवाब दे गई थी कि अपनी कोच ना पहचान सके या फिर सीटों और पर्दों का रंग ही पहचान लेती? उसने गहरी निगाह सारी कोच पर डाली, मगर अब क्या फ़ायदा? अब मारे शर्मिंदगी के हज़ार रोकने के बावजूद भी एक आंसू आँख की कैद से निकलकर रुखसार पर ढलक आया। वो मुर्दनी से कदम उठाती उस अजनबी मुसाफिर के पीछे चल पड़ी। कहाँ रह गई थी बीबी आप? बस कब से आपके इंतज़ार में खड़ी है। कंडक्टर ने उसके कोच में एक कदम रखते ही फिकरा उछाला, मगर शायद साथ वाले मुसाफिर को देख कर खामोश हो गया, वरना उसका चेहरा बता रहा था कि अभी वो कुछ और भी कहना चाहता है। अपनी सीट पर बैठते ही उसका दिल चाहा कि वो फूट-फूट कर रोए। लगता है मैंने जो बर्गर खाया है वो बासी था। उसे खाने के बाद तबीयत कुछ बेचैन सी हो गई है। अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं खाया, वैसे भी दौराने दौराने सफ़र खाने वगैरह से इज्तनाब ही करना चाहिए और ख़ास तौर से रात के सफ़र में। रात के का खाना खाने के बाद चहलकदमी तो की नहीं जा सकती, क्योंकि मुसलसल बैठे जो रहना पड़ता है, इसलिए खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती। अब पता नहीं वो उसका ध्यान बटाने की खातिर ये सब बोल रहा था या वाक़ई इतना अहम मसला डिस्कस कर रहा था। वरना यही मुसाफिर था जिसने लाहौर से साहिवाल तक के रास्ते में सिवाय पहली बात के दूसरी कोई बात नहीं की थी। वो क्या कहती, लिहाजा खामोशी रही। मेरा नाम मोहम्मद वासिक है और आपका? उसने उसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश की। वैसे तो जिस रफ्तार से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें कोच में से बुलंद हो रही थी, खामोशी का सवाल ही नहीं उठता था। माहीन अब वो कदरे अब वो कदरे संभल चुकी थी। आंसुओं की धुंध भी आंखों से छट चुकी थी और हलक में फंसा आंसुओं का गोला भी गायब हो गया था। नाइस नेम, वो फकत इतना ही बोला था। उसके बाद फिर दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा आ गया था। वो चेहरा दूसरी जानिब मोड़कर शायद सो गया था। वो भी जाने कब खिड़की से बाहर झांकते झांकते नींद की वादियों में गुम हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे ख्वाब में कोई उसका नाम लेकर बार बार उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली तो साथ वाला मुसाफिर उसे देखकर मुस्कुराया। वही आहिस्ता आहिस्ता उसे पुकार रहा था। माहीन ने उस मुख्तसर से अरसे में पहली बार उसे मुस्कुराते देखा था। वो शर्मिंदगी महसूस करती हुई सीधी होकर उसे देखने लगी। माहीन, हम मुल्तान में दाखिल हो चुके हैं, खाद फैक्ट्री को क्रॉस कर चुके हैं। मैंने सोचा आपको मुतवज्जे कर दूं। वो धीमे से बोला, शुक्रिया। वो सिर्फ इतना ही कह सकी। इतने में कोच रुकी और कंडक्टर ने आवाजें लगानी शुरू कर दी। चौक कुम्हारा वाला के मुसाफिर उतर जाएं। मेरा लैपटॉप, वो खड़े होते हुए बोला, ये लें। उसने लैपटॉप उसकी जानिब बढ़ाया। ओके, अल्लाह हाफिज। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर सिवाय खुदा हाफिज के कुछ भी नहीं कह सकी थी। ओ दादी जान, क्या बताऊँ, आमिर के वलीमे से तो मैं कल शाम 4 बजे फ़ारिग हो गया था। गाड़ी लेकर मुल्तान आने के लिए निकल भी पड़ा था, मगर अभी शहर से बाहर भी नहीं निकला था कि गाड़ी ख़राब हो गई। मैकेनिक के साथ वर्कशॉप गया तो पता चला पूरे 1 दिन का काम है। और यहाँ तो आपको पता है कि फैक्ट्री में 1 दिन ना जाओ तो कोई ना कोई मसला तैयार मिलता है बस। इसी डर से गाड़ी वहीं छोड़ी और कोच पकड़कर वापस आ गया। वो थका-थका सा सोफ़े पर लेटते हुए तफ़सील बताने लगा। उसे मालूम था कि दादी दादी को आधी-अधूरी बातें अच्छी नहीं लगती थीं। गाड़ी लेने कौन जाएगा? दादी ने पूछा। आमिर को फ़ोन कर दिया था, कह तो रहा था कि खुद छोड़ जाएगा या किसी के हाथ भिजवा देगा। अच्छा चलो अब उठो और अंदर चल के लेटो, मैं चाय बनवाती हूँ। वो उसे वहीं टीवी लाउंज के सोफ़े पर दराज़ होता देख कर बोली, अम्मी अभी तक नहीं उठी? वो हैरत से पूछने लगा। हाँ, कल रात से उसको काफ़ी नज़ला ज़ुकाम है, शायद अंदर ही नमाज़ पढ़ रही होंगी। मैंने ही बाहर निकलने से मना किया था कि ठंड लग जाएगी। अच्छा आप आराम से नमाज़ पढ़ें, मैं अम्मी से मिलाऊँ, फिर इकट्ठे चाय पिएँगे। वो उठते हुए बोला, फिर मैं थोड़ी देर सोऊँगा, तकरीबन 12 बजे तक फैक्ट्री जाऊँगा। वो जाते हुए बोला। वो नहा धोकर फ्रेश होकर 12:15 बजे अपने कमरे से बाहर निकला था। लाउंज बिल्कुल खाली पड़ा था। दादी जान शायद अपने कमरे में थीं और अम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। वो इधर-उधर देखता किचन की सिमत आया। वो जो कोई भी थी गहरे स्याह बालों की मोटी सी चुटिया कमर पर डाले दरवाजे की सिमत पुश्त किए खड़ी थी। जाने कौन है ये? वो सोचने लगा। उसकी कज़िन्स में से तो किसी के बाल इतने लंबे और घने नहीं थे, बल्कि उससे आधे भी नहीं थे। हो सकता है अम्मी ने कोई नई मुलाज़मा रखी हो।
ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ لڑکی نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اسے شاید کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں جمی حیرت اسے بھی حیرت زدہ کر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تو وہ اسے کوچ میں خدا حافظ کہہ کر آیا تھا، اور اب اس وقت وہ اس گھر کے کچن میں موجود تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو حیرت انگیز، اور حقیقت تھی تو عجیب تر۔ آپ کون ہیں؟ ماہین کو مارے حیرت کے کوئی مناسب سوال بھی نہ سوجا تھا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ آپ کون ہیں؟ اور یہاں ہمارے گھر؟ آپ کا گھر؟ اسے حیرت سے اپنے دائیں بائیں نظریں گھمائی، جیسے گھر کی دیواروں پر بڑا بڑا اس کا نام چسپاں ہونا چاہیے تھا۔ جی ہاں، میرا گھر، میرا نام محمد واسق ہے اور میں ہی اس گھر کا مالک ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ حیرت ہے، وہ بڑبڑائی، بہرحال میرا نام ماہین سلام ہے اور میں یہاں مہمان ہوں۔ وہ شائستگی سے بولی۔ وہ اس کا جملہ سن کر بے اختیار مسکرایا۔ مگر مہمان صاحبہ، آپ اس وقت میرے ساتھ ہی کیوں نہ اتر گئیں؟ کیونکہ ہمارا گھر تو وہاں سے زیادہ نزدیک پڑتا ہے۔ دراصل میں تو کافی عرصے بعد ملتان آئی ہوں، مجھے بس اسٹاپس وغیرہ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں اترنا چاہیے، اس لیے میں آخری اسٹاپ پر اتری، جو شہر سے تقریباً باہر ہے۔ پھر وہاں سے رکشہ لے کر آپ لوگوں کا گھر ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ وہ تفصیل بتانے لگی۔ اوہ، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کو ساتھ ہی لے کر آ جاتا، وہ اس کی پریشانی کا احوال سن کر بولا۔ واسق بیٹے، صبح سے 2 مرتبہ رانیہ کا فون آ چکا ہے، تم نے شاید اپنا موبائل آف کر رکھا ہے۔ وہ ماں کی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ ارے تم دونوں کا آپس میں تعارف ہوا کہ نہیں؟ وہ ان کو ساتھ ساتھ کھڑا دیکھ کر بولی۔ واسق، اپنی ارجمند خالہ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا، میری سگی ماموں ذات، 12 برس پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس کی بیٹی ماہین ہے۔ وہ تعارف کراتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا، تو یہ ارجمند خالہ کی بیٹی ہیں؟ شاید کافی عرصے پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا، کافی چھوٹی تھیں یہ تب۔ مجھے بھی کچھ ٹھیک طرح سے یاد نہیں، وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ لیکن اتنا یاد ہے، ارجمند خالہ بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں، ان دنوں شاید بیمار رہتی تھیں۔ ہاں بیٹا، ان دنوں وہ کافی بیمار تھی، پھر کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، قدسیہ بیگم نے بتایا۔ اوہ، ماہین خاموش کھڑی تھی۔ اچھا امی، میں فیکٹری جا رہا ہوں، شام تک ہی آ سکوں گا، اور پلیز آپ آرام کیجیے گا، اس موسم میں زیادہ باہر پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جاتے جاتے تاکید کرنے لگا۔ رانیہ کو تو فون کر لو، وہ بولی۔ میں راستے میں موبائل سے فون کر لوں گا۔ وہ اسے خداحافظ کہہ کر ماہین کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماہین بیٹی، تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اگر کوئی کام تھا تو صابرہ سے کہہ دیا ہوتا، وہ شفقت سے بولی۔ خالہ، میں بھلا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے صابرہ کو آواز دیتی اچھی لگوں گی؟ پانی پینے آئی تھی، سو پی لیا، وہ مسکرائی۔ اچھا چلو آ جاؤ، پھر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ سعادت مندی سے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلام، بھائی کا کیا حال ہے، اور ان کی بیوی بچے کیسے ہیں؟ وہ بات کا آغاز کرتے ہوئے بولی۔ سب ٹھیک ہے خالہ، ابو بھی اور باقی گھر والے بھی۔ ماہین بیٹا، برا مت ماننا، لیکن اگر تمہارا یہاں ٹرانسفر ہو ہی گیا تھا تو انہیں یوں تمہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے تھا، آج کل بہت برا وقت چل رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا تو۔ وہ آخر میں کچھ دہل کر بولیں۔ دراصل ابو کافی مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا، ویسے تو انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ میں خود تمہیں چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں نے ہی ان کی پریشانی کے خیال سے منع کر دیا تھا، اور پھر لاہور سے ملتان تک راستہ ہی کتنا ہے، وہ ہولے سے مسکرائی۔ مگر بیٹی، جب تمہارا باپ اچھا خاصا کما رہا ہے تو تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اگر کر ہی لی تھی تو ٹرانسفر کو رکوایا بھی جا سکتا تھا۔ وہ پھر بولی۔ بس ایسے ہی خالہ، وہ اس سے آگے کچھ نہیں بول سکی تھی، کیونکہ اگر ایک بھی اور لفظ کہتی تو آنکھوں کے گوشوں میں چھپی نمی باہر کو چھلک جاتی۔ مگر قدسیہ بیگم ایک جہاندیدہ خاتون تھی، انہوں نے ایک بھرپور وقت گزارا تھا، زندگی میں کئی طرح کے لوگوں سے ان کا سابقہ پڑا تھا، ایسی ویسی باتوں کو تو وہ انسان کی آنکھوں سے ہی بھانپ جاتی تھیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ماہین بیٹی، ظاہر ہے میں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی، مگر میں بھی ایک ماں ہوں، وہ ماں جو بچوں کے دل میں چھپے آنسو بھی دیکھ لیتی ہے۔ مجھ سے اپنے یہ آنسو چھپانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے تو مجھے بلا تردد بتا سکتی ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اتنے عرصے بعد سر پر کسی نے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ دل میں چھپے آنسو آنکھوں میں جمع ہوئے اور پھر رخساروں پر پھسلنے لگے۔ ایک غدر مچ گیا، مگر اندر کہیں سکون کے چینٹے پڑنے لگے تھے۔ قدسیہ بیگم ہولے ہولے اس کے کندھے پر تھپکیاں دینے لگیں۔ کیا ہوا ماہین، کچھ تو کہو، وہ پریشانی سے بولی۔ خالہ، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیسے کہوں کہ میرے ابو اپنی دوسری شادی کے بعد اب وہ پہلے والے ابو نہیں رہے، میں اپنے ابو کی ایسے کسی سے شکایت کر سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بس بیٹی، یہ دوسری عورت کا جادو ہے، ایسا زہریلا ہوتا ہے۔ مگر خالہ، وہ تو میرے باپ ہیں، کیا ان کے پاس سوچنے سمجھنے پرکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں؟ دوسری عورت جو جھوٹ سچ کہے مان لینا چاہیے، ایسا کیوں کرتے ہیں یہ سب باپ؟
کیوں بھول جاتے ہیں دوسری شادی کے بعد کہ وہ پہلے ایک باپ ہیں، پھر کسی کے شوہر، وہی ماہین جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جینے کا سہارا تھی، آج وہ اس کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے خالہ؟ وہ وحشت بھرے لہجے میں بولی۔ قدسیہ بیگم اسے سوائے تسلیوں کے دے بھی کیا سکتی تھیں، سو وہ اسے دینے لگی۔ وہ اپنا ایک ایک زخم ان کو دکھانے لگی۔ ماہین، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، اب جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر سلام بھائی کو بھولے سے تمہارا خیال آ بھی گیا تو میں خود ان سے اور ان کی اس بیگم سے نبٹ لوں گی۔ ان کے کہنے پر وہ بے اختیار ہولے سے مسکرا دی۔ بھئی اب تو بدلیوں میں سے کرنیں نکل آئی ہیں، لہٰذا اب ان کرنوں پر دوبارہ کالی گھٹا نہیں چھانی چاہیے۔ اچھا؟ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر پھر سے مسکرا دی تھی۔ ماہین بیٹی، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو یوں سمجھو 4 سو چاندنی سی پھیلی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ گھر کی رونق بیٹیوں کے دم قدم سے ہے۔ دادی بڑی محبت سے مخاطب ہوئی۔ وہ ان 4 دنوں میں دادی سے بے حد قریب ہو گئی تھی اور وہ حقیقتاً بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ قدسیہ بیگم اور ان کی ساس نے اسے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ایک اجنبی جگہ پر نسبتاً پرائے لوگوں کے درمیان موجود ہے، لیکن جب جب اسے اپنے باپ کا خیال آتا اس کا دل پل پل اڑتا۔ کبھی کبھی وہ بے اختیار سوچتی کیا واقعی وہ اس کا سگا باپ ہے جسے بیوی کی لگائی بھجائی کی لپیٹ میں آ کر غصے اور طیش کے عالم میں جوان بیٹی کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا۔ فردوس بیگم گو اس کی سگی ماں نہیں تھی، مگر اس نے ہمیشہ انہیں سگی ماں جیسی عزت دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس عورت کو نہ عزت راس تھی اور نہ سکون۔ نہ جانے انہیں ماہین کی ذات سے کیا خطرات تھے کہ وہ اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی فساد پھیلائے رکھتی، وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ اس کی ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر وہ تکلیف کا انتظار کر کے واویلا کرنے والوں میں سے نہ تھیں۔ وہ اپنے مقصد کے لیے تکلیف خود ہی پیدا کر لیتی تھیں، اور باپ تھا تو اس کے معاملے میں تصویر بن جاتا، نہ بولتا نہ حرکت کرتا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر سلام الدین نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد ماہین کی شادی کر دی جائے، مگر چھٹکارے کی یہ صورت بھی فردوس بیگم سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ تو اسے اس گھر سے ایک تنکا بھی دینے کی روادار نہ تھیں، اور کہاں ڈھیروں ڈھیر جہیز دینا پڑتا، اور ساتھ ہی ساتھ جائیداد میں بھی تو اس کا حصہ بنتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ تقدیر نے کیا کھیل کھیلا تھا، مگر اسے اتنا معلوم ہوا کہ اس کے صاف شفاف کردار پر ایک دھبا پڑ گیا ہے۔ فردوس بیگم نے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنے والے ٹیچر کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر جو گناہ اپنے سر لیا تھا وہ انہیں دہتی ہوئی آگ میں دھکیلنے اور اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے لاکھ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ابو نے ایک بات نہ سنی، یا پھر فردوس بیگم کے چیخ چیخ کر رونے اور اپنے خاندان کو بٹا لگ جانے کے نالوں نے انہیں سننے ہی نہ دی۔ انہوں نے غصے میں اسے گھر سے نکل جانے کا کہا، مگر وہ جاتی بھی تو کہاں، نہ نہالی رشتہ داروں میں صرف ایک ماموں ہی تھے جو کئی برسوں سے جدہ میں رہائش پذیر تھے۔ اسے قدسیہ حالہ کا خیال آ گیا۔ 3 سال پہلے خاندان کی ایک شادی میں قدسیہ بیگم سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے نہایت محبت اور شفقت سے کہا تھا، اگر کبھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس چلی آنا، تم مجھ میں اپنی مرحومہ ماں کی شفقت پاؤ گی۔ انہوں نے اپنا ایڈریس بھی اسے دیا تھا۔ اس نے فی الحال انہی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابو کو بتانے ان کے کمرے میں گئی بھی تھی، اور فردوس بیگم کے کوسنوں اور رونے دھونے میں بتا کر بھی آئی تھی کہ وہ ملتان جا رہی ہے۔ وہ چاہتے تو آسانی سے اس کا پتہ کروا سکتے تھے، مگر شاید وہ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے یا کر دیے گئے ہوں گے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی وہ ہمیشہ سے بے حس تھے یا اب ہو گئے ہیں۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے کسی مناسب جاب کی تلاش میں تھی۔ حالانکہ قدسیہ بیگم اسے اس کے لیے منع بھی کر چکی تھی، مگر اس کا ارادہ مصمم تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ اچھے اور نیک لوگ تب تک ہی اچھے اور نیک رہتے ہیں جب انہیں تھوڑے عرصے کے لیے آزمایا جائے۔ طویل عرصہ ان کی اچھائیوں کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنے تمام ڈاکیومنٹس کو ترتیب سے ایک لائن میں لگایا۔ جاب مل جاتی تو اپنی رہائش کا کہیں اور انتظام کرتی۔ لاؤنج سے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عموماً اس گھر میں زیادہ شور ہوتا ہی نہیں تھا، سب لوگ ہی سنجیدہ اور کچھ خاموش طبع سے تھے۔ بچے تھے نہیں اور کوئی لڑکی، مگر اس وقت زیادہ اونچی آواز کسی لڑکی کی ہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، حالانکہ اسے پیاس لگی تھی، مگر فریج کچن میں تھا جس کا راستہ لاؤنج سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ مہمانوں کی موجودگی میں عجیب سا محسوس کرتی تھی، اس لیے وہ ان 2 4 دنوں میں کسی مہمان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ کل وہ اتفاق سے لان میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک خاتون کی آمد ہوئی۔ ان کی نظروں کی کاٹ نے اسے اتنا بوکھلایا کہ وہ کمرے میں جا چھپی اور ان کے جانے کے بعد ہی باہر نکلی تھی، مگر یہ شاید نہایت ہی قریبی عزیز تھے۔ تبھی قدسیہ بیگم نے اسے صابرہ کے ہاتھ بلوا بھیجا تھا۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے درست کر کے دوپٹے کو پھیلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آؤ ماہین، ان سے ملو۔ وہ اسے آتے دیکھ کر بولی، یہ میری نند بلکہ اس سے بھی زیادہ بہن راحیلہ آپا ہیں، اور یہ ان کی اور ہماری بیٹی رانیہ۔
वो तारुफ करवाते हुए महबम से अंदाज में बोली, अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करके उनके सामने रखे सोफे पर बैठ गई। नन से ज्यादा बहन राहिला आपा ने सर से पांव तक उसका बगौर जायजा लिया। अम्मा ये कौन लड़की है? उन्होंने हैरत से माँ की जानिब देखा। अपनी ही बच्ची है, यहाँ मुलाजमत के सिलसिले में आई है। दादी जान ने सरसरी सा बताया। अपनी? मगर कौन? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे देखना कहाँ था, रिश्ते में अपनी कुसिया की भांजी लगती है, लाहौर से आई है। रानिया ने सवाल और जवाब से घबराई हुई लड़की पर एक नजर गहरी निगाह डाली। आंटी समीना की बात बिलाशुबा सच थी। वो वाकई खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी मालूम होती थी। आंटी समीना उसकी अम्मी की फर्स्ट कज़न थी। वो कल किसी काम से दादी जान से मिलने के लिए आई तो माहीन को देखा। वो खुद और अम्मी तो काफ़ी दिनों से इधर चक्कर नहीं लगा सके थे, मगर फ़ोन पर बात हो जाती थी। खास तौर पर से वो तो वासिक से रोज़ाना ही बात कर लेती थी, मगर उसने एक मरतबा भी माहीन का तस्करा नहीं किया। अभी कल ही तो आंटी समीना ने उनके घर आकर अपने खदशात का इजहार किया था, और वो भी इन लफ्ज़ों में कि अरे एक जवान जहान खूबसूरत लड़की कुसिया बेगम के घर में दंदनाती फिर रही है। और राहिला बेगम तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। वो तुम्हें अचानक वहां चली गई तो मेरी नज़र पड़ गई, वरना तुम तो रहती बेखबर। अरे बेटी की ससुराल है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हें सब खबर हो। जब से दोनों माँ बेटी को ये बेचैनी बेचैनी लाहक थी कि हो गई थी कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उसका क्याम कितने अरसे का था। रानिया अभी उससे बात का सिलसिला बढ़ाने का सोच ही रही थी कि दाखिली दरवाज़ा खोलकर वासिक अंदर दाखिल हुआ। अरे फूफो, आप कैसी हैं? हम तो ठीक हैं, मगर बेटा तुम कहाँ गायब रहते हो? हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आती। वो मोहब्बत से मुस्कुराई। बस पप्पो, फैक्ट्री में काफ़ी मसरूफियत रहती है, दिन कब गुजरता है पता ही नहीं चलता। वो थका थका सा सोफे पर बैठते हुए बोला, चल बेटे जाओ, मुंह हाथ धो आओ, फिर आराम से चाय पीना। दादी ने करीब बैठे वासिक की पेशानी पर आए बाल हटाते हुए प्यार से कहा। ओके दादी जान। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। वासिक, मुझे तुमसे कुछ सीरीज चाहिए। रानिया भी साथ ही उठ खड़ी हुई। ओके तुम आ जाओ, बेडरूम में पड़ी हैं, पसंद करके ले लो, चलो। वो सर को झटका देकर हक जताने वाले अंदाज में उसके साथ चलती। तीनों खवातीन बातों में मसरूफ हो गई तो माहीन को वहां अपना आप निहायत गैर जरूरी और फजूल सा लगा। वो वहां से उठकर किचन में आ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ना जाने मुझे कैसी लड़की समझते होंगे। और कुछ हालांकि नंद मुझे कैसे घूर घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह मेरे हाल पर रहम करना। वो दो आंसू रुखसारों पर छलक आए थे। माहीन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? दाएं जानिब के दरवाजे से आते वासी की आवाज़ उसे किसी करंट की तरह लगी। वो बेख्तियार हाथ की पुश्त से रुखसारों को रगड़ने लगी। क्या हुआ? वो परेशान सा खड़ा था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। अब वो कहती भी तो क्या? अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। वो बदस्तूर परेशान लहजे में बोला। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो इतना ही कह सकी। शेयर कर लेने से तकलीफ खत्म तो नहीं, लेकिन कम जरूर हो जाती है। जी हाँ, ये बिलाशुबा दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास कोई दोस्त नहीं। अब के वो संभल कर बोली। वो खामोश खड़ा रहा। आपको किचन में कुछ काम था? जी हाँ, चाय के लिए कहने आया था, मगर साबरा नजर नहीं आ रही। वो तो चली गई, कुछ काम था उसे, मैं बना देती हूँ। उसे नाप कर पैन में और पानी डाला। माहीन, वो धीरे से बोला। जी। उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं दावा तो नहीं करता कि मैं कोई बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ, मगर आजमाइश शर्त है। आजमाइश? वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। आपकी आजमाइश तो हो चुकी है, जिसमें आप फुल मार्क्स ले चुके हैं। मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसे वासी के पीछे वाइट दुपट्टे की एक झलक नजर आई। रानिया जाने कब से वहां खड़ी थी, अब उसे देख लिए जाने पर आगे बढ़ी। मिल गई सीरीज? वासिक उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, बल्कि और भी बहुत कुछ। अच्छा, और क्या चुरा लिया मेरे कमरे से? वो खुशदिली से बोला। फिर बताऊंगी। एनीवे, क्या बातें हो रही थी? वो माहीन को बहुत देखते हुए बोली। मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? वो उसकी नजरों से घबरा कर बोली। नहीं, मैं शाम में सिर्फ एक मरतबा चाय पीती हूँ। अरे माहीन, आपका मसला तो हल हो गया। समझे, ये रानिया है ना, ये बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, बस आप इससे दोस्ती कर लें। वो रानिया की जानिब इशारा करते हुए बोला। दोस्ती? कैसी दोस्ती? उसने भवें उचकाई। अपनी माहीन का कोई दोस्त नहीं है, अगर तुम इससे दोस्ती करोगी तो फायदे में ही रहोगी। फायदा? उसे हैरत से वासी को देखा। हाँ, कम से कम उसे चाय बनाना तो सीख ही लोगी। वो मुस्कुराया। रानिया को सख्त हिचक महसूस हुई। तुम्हारे ख्याल में मुझे चाय बनानी नहीं आती? वो तनफ्फुर से बोली। माहीन ने चाय मग में डालते हुए घबरा कर उसे देखा। आती तो है, वो मानी खेज लहजे में बोला, लेकिन सिर्फ पानी और दूध चीनी के मिलाप को चाय नहीं कहते, बल्कि इन तमाम चीज़ों के मुनासिब मिकदार में वहाँ मिलाप को चाय का नाम दिया गया है। ओके, तुम्हें अच्छी चाय बनाने वाली की तलाश है और माहीन को अच्छे दोस्त की, तो फिर तुम दोनों आपस में ही इत्तेफाक राय से ये मसला हल क्यों नहीं कर लेते हो? वो तंजन मुस्कुरा कर बोली। वासी को गोया शौक लगा। माहीन की आंखें एक मर्तबा फिर भर आईं। वो तेजी से किचन से बाहर निकल गई। वासिक ने उसे जाने के लिए रास्ता देने के बाद कड़े तेवरों से रानिया को घूरा। रानिया, ये बहुत बुरा मजाक था। मगर मैंने कोई मजाक नहीं किया। तो क्या तुम सीरियस थी? तुम भी तो सीरियस थे।
میں نے چائے والی بات مذاق کے لہجے میں کہی تھی اور دوستی والی بات سنجیدگی سے۔ کیا ہم اس سے پہلے ایسے مذاق نہیں کرتے رہے؟ ہاں کرتے رہے ہیں، مگر کسی بھی تیسرے شخص کی موجودگی کے بغیر۔ میں یہ ماہین کو بہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ جب میں کچن میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے اپنے کچھ گھریلو مسائل ہیں، مگر بجائے اس کے کہ تم میرا ساتھ دو، تم نے ایک غلط بات کی۔ وہ صاف گوئی سے بولا، تمہیں چاہیے کہ تم اسے اپنے آنسو خود صاف کرنے دو۔ اگر ایک مرتبہ اسے تمہاری ہمدردیوں کی عادت پڑ گئی تو وہ تمہارے لیے بھی مشکل کھڑی کرے گی اور میرے لیے بھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، واسق تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ماہین، جانتی ہو کل رات کس کا فون آیا تھا؟ نہیں تو؟ آپ ہی بتائیے کس کا؟ اسے حیرانی سے قدسیہ بیگم کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں دادی کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ قدسیہ بیگم نے ایک نظر دادی کے چہرے پر ڈالی، گویا کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی بتائیے۔ ان کا اشارہ پا کر بولی ماہین، دراصل کل سلام بھائی کا فون آیا تھا۔ ابو کا؟ اسے شدید ترین حیرت ہوئی۔ کیا میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک جھوٹی امید کے سہارے وہ بولی، ہاں تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے۔ سچ؟ اسے عجیب سی مسرت ہوئی۔ کیا مجھے واپس بلا رہے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ قدسیہ بیگم نے پریشانی سے ساس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اگر وہ تمہیں بلا بھی رہے ہو تو کیا ہم تمہیں جانے دیں گے؟ دادی نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو تو جب سے تم اس گھر میں آئی ہو کیسی فضا بدل سی گئی ہے۔ بیٹی کا وجود گھر کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور ہم کیا ایسے ناشکرے ہیں کہ رحمت سے منہ موڑ لیں؟ ابھی کچھ دن رہو پھر دیکھیں گے۔ نہیں دادی جان، میں جانتی ہوں یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ پلیز بتائیے نا، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دوں گی۔ ایسی ویسی بری خبریں سننے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ وہ پہلے لجاجت اور پھر مضبوط لہجے میں بولی، بیٹی ہم سب انسانوں کے سینوں میں در حقیقت ننھے بچوں کے سے دل ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے کرچی کرچی ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم تو بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بچے پھر بھول جاتے ہیں، رو کے خاموش ہو جاتے ہیں، دوبارہ کھیل میں لگ جاتے ہیں، لیکن بڑے نہ بھول پاتے ہیں، نہ دوبارہ کھیل میں ان کا جی لگتا ہے۔ اسے دادی کی آنکھوں میں ایک نمی سی محسوس ہوئی تو وہ بے چین ہو گئی۔ دادی جان بتائیے نا، کیا کہا ابو نے؟ خالہ آپ بتائیے، وہ ان کی جانب آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ قدسیہ بیگم اسے کیسے بتا دیتی کہ اس کے باپ نے کیا کہا ہے؟ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی اور اندر تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی۔ قدسیہ بیگم نے مصلحتاً جھوٹ کا سہارا لیا۔ سلام بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور مصروف ہیں اور تمہیں لینے کے لیے نہیں آ سکتے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں، سلام بھائی جلدی میں تھے، تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہہ رہے تھے کہ انہیں تمہارے بارے میں تسلی ہے کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو اور وہ جلدی تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ صرف ملنے؟ وہ مایوسی سے بولی۔ چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے، دادی اچانک درمیان میں بولی، مگر دل کہتا ہے کہ چائے وہ ہو جو ماہین بیٹی کے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، ابھی دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، اگر کسی کے لیے دنیا میں کچھ برا اور بدصورت ہے تو اچھا اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ یہی سوچتی چائے بنانے کے لیے چل دی۔ اماں، بیٹی کی ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے اور میں اس کی اہل نہیں، اور سلام بھائی چاہتے ہیں کہ ہم یہیں کہیں رشتہ تلاش کر کے ماہین کی شادی کر دیں۔ خرچہ وغیرہ وہ کریں گے اور گھڑی دو گھڑی کے لیے آ بھی جائیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی، تمہاری کوئی بیٹی نہیں اس لیے گھبرا رہی ہو، لیکن میں نے اللہ کے فضل سے 3 بیٹیوں کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اب چوتھی بھی صحیح، بھلے سے نہ لے جائے اس کا باپ۔ ایسی فرشتہ صرف بچی کا رشتہ تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ رکھے اپنا خرچہ اپنے پاس، ہم کیا یوں ہی بیٹھے ہیں؟ دادی نے گویا دل کی بھڑاس نکالی۔ بات تو قدسیہ بیگم کے دل کو بھی لگتی تھی، مگر وہ ذمہ داریوں اور مسائل سے گھبرانے والی خاتون نہ تھیں۔ انہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد گھر اور باہر کے تمام معاملات واسق کے جوان ہونے تک خود نپٹائے تھے، لیکن تب وہ اس لیے مطمئن اور مضبوط تھیں کہ اگر نقصان پہنچنے کا کوئی احتمال ہوتا بھی تو وہ یہ سوچ کر صبر کر لیتیں کہ اسے صرف ان کی ذات کو نقصان ہوگا۔ مگر یہاں تو سوال ایک عدد معصوم لڑکی کی زندگی کا تھا۔ اگر نادانستگی میں ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو کیسے معاف کریں گی؟ مگر انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس نیکی کو کر ڈالنے کا عزم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ایسے ایسے وسیلے فراہم کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہی تو ہے ڈوبتے کو کشتی پہنچانے والا، وہی تو ہے اندھیری سیاہ رات میں سے چمکتا ہوا روشن سورج نکالنے والا، وہی تو ہے سب کے لیے سب کچھ۔ ماہین، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پردے باندھتی ماہین کے ہاتھ رک گئے۔ وہ کل سے اسے نظر انداز کر رہی تھی، پتہ نہیں اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی یا اسے شرمندگی سے بچا رہی تھی۔ جی کہیے، وہ مصروف سے لہجے میں بولی۔ میں رانیہ کے کل کے رویے پر تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اس کی باتوں کا بالکل برا نہیں مانا، پھر آپ کس لیے سوری کر رہے ہیں؟ بری بات ہر ایک کو بری لگتی ہے، وہ چاہے میں ہوں یا تم۔ رانیہ اتنی غیر مہذب نہیں، مگر کل جانے کس بات پر اس کا موڈ آف تھا۔ خیر تم بالکل مائنڈ نہ کرنا، بلکہ میں لے چلوں گا تمہیں کسی دن ان کے گھر۔
ہرگز نہیں، یہ غضب مت کیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، آپ خواہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر قریب پڑی کرسی کی پشت تھام کر کھڑی ہو گئی۔ اور یہ تم امی سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یاد آنے پر بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہی کہ تم جاب کرنا چاہتی ہو، آخر تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم خوش نہیں ہو یہاں؟ میں خوش ہوں، لیکن وہ اتنا کہہ کر رک گئی۔ لیکن کیا؟ وہ ادھوری بات سے الجھا۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں۔ نئی گلاس فیکٹری کا کام زور و شور سے جاری تھا، اسی حساب سے مصروفیت بھی زیادہ تھی۔ پہلے جب وہ ایک فیکٹری کا مالک تھا تو اس وقت بھی اس کا یہی خواب تھا، وہ اسے آگے بڑھائے۔ پہلے والی گلاس فیکٹری تو اسے ویسے میں ملی تھی، باپ کی سیٹ کر کے دی ہوئی، مگر اب وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ دادی کی 3 بیٹیوں میں سے 2 باہر سیٹل تھیں، صرف راحیلہ پاکستان میں تھیں۔ دادی کو قدرتی طور پر پیار بھی راحیلہ سے زیادہ تھا۔ راحیلہ کی خواہش تھی کہ رانیہ باسق کی دلہن بنے، اور دادی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ قدسیہ بیگم بھی ساس کی مرضی میں خوش تھیں، ویسے بھی رانیہ خوش شکل اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ واسق نے بھی کبھی ماں اور دادی کی خواہش پر اعتراض نہ کیا تھا، گو کہ منگنی وغیرہ باقاعدہ نہ ہوئی تھی، مگر دونوں گھرانوں کے درمیان بات طے ہو گئی تھی۔ رانیہ اور واسق کے درمیان بھی ایک خاموش معاہدہ تھا، جس میں رانیہ کے انداز حق جتاتے ہوئے تھے اور واسق کے سر تسلیم خم کرتے۔ اس وقت بھی وہ بیٹھا نئی فیکٹری کا پیپر ورک دیکھنے میں مصروف تھا کہ میز پر رکھا فون بجا۔ ہیلو واسق۔ ہاں ہاں بول رہا ہوں، کیسی ہو؟ وہ مصروف سے لہجے میں بولا۔ کب سے موبائل پر ٹرائی کر رہی ہوں، تم نے آف کر کے کیوں رکھا ہے؟ ویسے ہی کچھ کام تھا تو سوچا آف کر دوں، ورنہ پھر کس کس کو اگنور کرتا پھروں گا۔ بہت مصروف ہو گئے ہو آج کل، کیا کرتے رہتے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ نئی فیکٹری کا کام جب تک مکمل نہیں ہو جاتا تب تک تو فرصت کا ایک لمحہ نہیں۔ اچھا، لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ خاموش رہا۔ اور سناؤ، تمہاری مہمان کا کیا حال ہے؟ مہمان کون؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ ماہین کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ غلطی میری ہے جو میں نے اسے مہمان کہہ دیا، ورنہ وہ تو گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گئی ہے اب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ صاحب گوئی سے بولا۔ امی اور دادی جان کچھ ہی دنوں میں اسے بہت چاہنے لگی ہیں۔ اس فکرے نے تو گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، اور اس کے پیچھے والے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے؟ وہ کاردار لہجے میں بولی۔ یہ میرا پرابلم نہیں، امی اور دادی جان گھر کی بڑی ہیں، یہ سوچنا ان کا کام ہے۔ رانیہ کو اس کا لہجہ برا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ رانیہ نے کارڈ لیس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود کو غور سے آئینے میں دیکھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس نے اپنے اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور دائیں بائیں سے خود کو غور سے دیکھا۔ کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی اور عدم تحفظ کا شکار ہو چلی تھی۔ وہ جتنا شک کی بیماری سے بچنا چاہتی، وہم اتنا ہی اس کا دامن پکڑنے پر مصر تھا۔ خاندان بھر میں اس لڑکی کی آمد کا چرچا تھا، ہر کوئی اس کی آمد کو نئے رنگ دینے میں مصروف تھا۔ وہ سب کی باتیں خاموشی سے سنتی رہتی اور خود کو انجان ظاہر کرتی، مگر تنہائی میں اسے بے چینیاں آ گھیرتی۔ گھر والوں کہاں ہو بھئی، ہم تشریف لے آئے ہیں۔ کوئی لاؤنج میں کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا۔ وہ دادی کو دوا پلا کر لٹا کے آئی تھی۔ قدسیہ حالہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ اجنبی سی آواز سن کر لاؤنج تک آئی۔ آہستہ بولو۔ ماہین نے غصے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے شور سے باز رکھنا چاہا۔ آہستہ بولو، ماہین نے غصے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے شور سے باز رکھنا چاہا۔ اسے ڈر تھا کہ دادی جان جو بھی ابھی غنودگی میں ہیں کہیں اٹھ نہ جائیں۔ کون ہے آپ، اور کیا آرام سے نہیں چلا سکتے؟ سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ ایک اجنبی کے سامنے مالکانہ حقوق سے بولی۔ فرحان نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ کمال کی باتیں کرتی ہیں آپ، بھلا آرام سے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو ایسا طریقہ آتا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، یہ آپ کا میری آئندہ آنے والی 10 نسلوں پر احسان ہوگا۔ وہ اطمینان سے صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اٹھو اٹھو، وہ غصے سے بولی۔ وہ بوکھلا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں تمیز نہیں کسی کے گھر آ کر بیٹھنے کھڑے ہونے کی؟ آپ ہیں کون؟ وہ حیرانی سے بولا۔ کمال ہے، آئے تم ہو اور تعارف میں کرواؤں؟ گھر والے ہیں کہاں؟ وہ ادھر ادھر جھانکتے ہوئے بولا۔ گھر پر کوئی نہیں، صرف دادی جان ہے اور وہ سو رہی ہیں۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اب جاؤ۔ تو پھر میں انتظار کر لیتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا معلوم کوئی کب آئے، تم تب تک یہیں بیٹھے رہو گے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ادھر ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ آگے آگے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ استعجاب کے عالم میں اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ جانے کون تھا وہ؟ کوئی بہت ہی قریبی دوست لگتا تھا واسق کا، ورنہ اس قدر بے تکلفی کیوں دکھاتا؟ آپ ہیں کون؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یہ تصویر ہے، پہچانتی ہیں؟ کس کی ہے؟ وہ ریک پر رکھے دھرے ایک فریم پر انگلی رکھ کر بولا۔ پتہ نہیں، وہ لا علمی سے بولی۔ کمال ہے، آپ اس گھر میں رہتی ہیں اور یہ پتہ نہیں؟ خیر میں بتا دیتا ہوں، یہ جناب کی تصویر ہے۔ وہ کالر اکڑاتا ہوا بولا۔
جناب کون؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ فرحان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ میں؟ اور کون؟ آپ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں، کیوں میں نہیں ہو سکتا کیا؟ مگر اس تصویر والے کی تو مونچھیں ہیں۔ وہ جرح پر اتر آئی۔ تو کیا مونچھیں صاف نہیں کروائی جا سکتی؟ اچھا تو پھر یہ کہ میں اس گھر کا ایک ادنا سا فرد ہوں میڈم۔ وہ الجھ گئی۔ پتہ نہیں کون فراڈ ہے، کیا پتہ ڈرامہ ہی کر رہا ہو۔ خالہ قدسیہ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، پھر یہ کون ہے؟ اتنے میں لاؤنج سے واسی کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، واسی کی نظروں نے اس کے پیچھے سے نکلتے فرحان کو دیکھا۔ یہ پتہ نہیں کون ہے اتنی دیر سے گھر میں گھسا ہوا ہے، جاتا ہی نہیں۔ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ میں گن پوائنٹ پر آپ کے گھر کا صفایا کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنی انگلی واسی کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک ہی وہ دونوں کہکا مار کر ہنس پڑی اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ماہین حیرانی سے ان کو دیکھتی رہی۔ یار کہاں تھے تم لوگ؟ میں اتنی دیر سے ان محترمہ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، مگر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اپنی تصویر بھی دکھا دی، مگر یہ اسے میرا ہم شکل سمجھ رہی تھی۔ ماہین، یہ فرحان ہے، ہم سب پیار سے اسے فانی کہتے ہیں۔ یہ میرا سگا چچا زاد بھائی ہے، یہ جو اوپر والا پورشن ہے اسی کا ہے۔ باقی تعارف میں خود کروا لوں گا، بس تم اتنا بتاؤ کہ یہ محترمہ کون ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کی ہوائیاں اڑتی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ تعارف کے اس مرحلے سے بھاگنے کے لیے جلدی سے بولی اور کچن کی جانب چل دی۔ اسے قدسیہ خالہ اور دادی جان سے کئی بار فرحان کا ذکر تو سنا تھا، مگر واضح طور پر کسی نے نہیں بتایا کہ اس کا اس گھر کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور نہ ہی اسے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس گھر میں کس کس کی تصویریں لگی ہیں اور کیوں لگی ہیں۔ وہ صرف واسق کے والد کی تصویر پہچانتی تھی، اس لیے کہ ان کی تصویر کا قدسیہ بیگم نے باقاعدہ تعارف کروایا تھا۔ فرحان بھی اسی گھر میں اوپر کی منزل پر رہتا ہے، یہ تو اسے اب پتہ چلا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، صرف ایک بڑا بھائی تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ ماہین کو افسوس سے آن گھرا، پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ آخر کو ہوں تو میں مہمان ہی نہ، کیا ضرورت تھی مجھے مالکانہ حقوق جتانے کی؟ تائی جان، آپ کیا جانے آج آپ کے لاڈلے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا؟ وہ کنکیوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بکواس کرنے کی عادت ہے اسے، واسق جلدی سے بولا۔ ارے نہیں، یقین کریں میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں کسی اجنبی سرزمین پر قدم رکھ چکا ہوں اور دشمنوں کے نرغے میں ہوں۔ میری جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، میرا شناختی کارڈ اور برتھ سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ نہ تنگ کرو میری بیٹی کو۔ قدسیہ بیگم مسکرائی، انہیں کچھ سنگن مل چکی تھی۔ یہ فانی کس بات کا ذکر کر رہا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ دادی نے سب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادی جان، یہ فانی واپس آیا تو آپ سو رہی تھیں اور میں اور امی گھر پہ نہیں تھے، تو ماہین بی بی نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ واسق نے مختصراً قصہ سنا ڈالا۔ لو، تو اس میں ماہین کا کیا قصور؟ وہ بیچاری تو اسے جانتی بھی نہیں، تو پہچانے کا کیا سوال؟ دادی نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اس کی طرف داری کی۔ فرحان نے مسکرا کر اس اجنبی چہرے پر ایک مانوس نگاہ ڈالی۔ واسق اسے ماہین کے متعلق تھوڑا بہت بتا چکا تھا۔ تم نے خوب دل لگایا وہاں، 2 مہینے ہو گئے، پیچھے کی کچھ خبر نہیں، کتنے کام پڑے ہیں تمہارے کرنے والے؟ واسق نے اسے گھرکا۔ ارے یار تمہیں کیا پتا وہاں میری کیا کیا خاطریں ہوئیں، اور خالہ اور ماموں جان وغیرہ تو چاہتے تھے کہ میں ابھی 2 سال بھی واپس نہ جاؤں۔ ویسے اگر تم وہاں میری پذیرائی دیکھتے تو جل کر کباب ہو جاتے۔ جل کر کوئلہ ہوتا ہے، کباب نہیں۔ واسق نے تصحیح کی۔ کہیں رشتہ تو نہیں ڈال آئے؟ دادی نے دہل کر پوچھا۔ سوچا تو تھا ڈال آؤں، مگر کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، اس لیے خاموش رہا۔ ویسے میرے ننیھال کی لڑکیاں ہیں بہت خوبصورت، سوچتا ہوں کسی ایک سے نکاح کر کے اسے آپ کی پوتی بہو بنا ہی ڈالوں۔ اس کے پوتی بہو کہنے پر ماہین بے اختیار مسکرا دی۔ قدسیہ بیگم کچھ سوچ کر بولی۔ فانی، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ تمہارا رشتہ تمہارے ننیال میں ہی طے کرنا چاہیے، چاہے خالہ کے گھر چاہے ماموں کے گھر، تاکہ کل کلاں کو وہ لوگ ہم سے شکوہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی مرضی چلائی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہو تو میں بات کرتی ہوں۔ ارے ارے تائی جان، توبہ کریں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک لڑکی تو خوبصورت اور سگڑ ہے نہیں، وہاں تو میری تمام کزن ہی خوبصورتی میں کلوپیٹرا اور انارکلی وغیرہ کو مات دیتی ہیں، اور سلیقے میں اصغری بیگم کو۔ تو بھلا آپ ہی بتائیے ان حالات میں کس کا دل توڑوں اور کس کا جوڑوں؟ اوہ واقعی یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ واسق نے بڑے سوچنے والے انداز میں گال پر انگلی رکھی۔ ماہین ان کی آپس میں باتوں میں کافی دیر سے خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن دادی جان کی نصیحتوں سب میں مل جل کر بیٹھو، خود کو اجنبی نہ سمجھو اور ہنسو بولو وغیرہ پر عمل کرتے ہوئے کافی دیر سے جبر کر کے خود کو وہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہوا تھا، مگر اب وہ چپکے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔
میں چاہتی ہوں اب تم دونوں کی شادیاں کر دوں ایک ساتھ۔ دادی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میں تو تیار ہوں، بسم اللہ کریں، فرحان بولا، مگر میں فی الحال تیار نہیں ہوں۔ واسق سنجیدہ تھا۔ تم تیار ہو یا نہ ہو، میں تو کل ہی راحیلہ کی طرف جانے کا سوچے بیٹھی ہوں۔ قدسیہ بیگم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ دادی نے بھی بہو کی حمایت کی، مگر امی میں ابھی ایک سال تک بہت مصروف ہوں، میرے پاس شادی کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ یا یہ تو تم نے بالکل فلمی اداکاراؤں والا بیان دیا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک سال کے دوران میری بیوی دادی جان اور تائی جان کی خدمت کر کے ثواب کما لے۔ فوراً اظہار خیال فرمایا گیا۔ اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک عدد لڑکی کی جو تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ واسق نے ٹکڑا لگایا۔ بس سمجھو آ ہی گئی ہے۔ وہ خیال ہی خیال میں کسی کی تصویر سجا کر مسکرایا تھا۔ واقعی سب نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ شاید وہ ہلکے سے مسکرایا۔ یعنی تمہیں یقین نہیں؟ واسق بولا۔ یقین تو ہے، لیکن اعتبار نہیں آتا کہ واقعی کوئی مجھے پسند آ چکا ہے۔ یقین تو ہے لیکن اعتبار نہیں، واہ کیا منطق ہے۔ واسق نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دادی اور قدسیہ بیگم پیچھے پڑ گئیں۔ جلدی سے نام بتاؤ، گویا وہ اسے رات سے پہلے دلہن بنا کر گھر لے آئیں گی۔ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے؟ کہیں اسلام آباد گئے تھے تو کوئی پسند نہیں گئے تھے وہیں تو کوئی پسند نہیں آ گئی؟ کوئی کلوپترا، نارکلی یا شاید عسکری بیگم؟ مگر وہ جواب میں صرف دھیمے دھیمے مسکراتا رہا۔ سب کو اس سے اتنے صبر اور برداشت کی امید نہیں تھی، مگر وہ آئندہ پر بات ٹال کر بچ نکلا۔ رانیہ، آج میں اور امی کینٹ گئے تھے، جانتی ہو وہاں ہم نے کس کو دیکھا؟ اس کی چچا زاد ثنا تجسس پھیلاتے ہوئے بولی۔ کس کو دیکھا؟ وہ آف موڈ کے ساتھ بولی۔ واسق بھائی کو، اور وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ ہم ہی لطف لیتے ہوئے بولی۔ رانیہ ایک دم ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا، کون تھی وہ؟ امی بتا رہی تھیں کہ یہ لڑکی واسق بھائی لوگوں کے گھر پہ ہی رہتی ہے۔ کون ہے وہ؟ آخر میں وہ تجسس سے بولی۔ ان کی کوئی کزن ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ رانیہ، تم بھی نہ بڑی بھولی ہو، تمہیں نہیں پتا بعد میں ایسی کزنز بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، اور ان دونوں میں تو بڑی بے تکلفی لگتی تھی، بڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ دونوں اکیلے تھے؟ اس نے اپنے اندر بے چینی محسوس کی۔ ہاں، اور اسی بات پر تو میں حیران ہوں۔ اس نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی، حالانکہ اس نے اچھی طرح سے ان دونوں کے ساتھ قدسیہ بیگم کو بھی دیکھا تھا۔ رانیہ کو اپنے اندر جلن سے محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے آئے دن ایسی باتیں سننی پڑ رہی ہیں؟ آخر وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ اگر کل کلاؤں کو اسے مومانی اور واسق کو اپنی مٹھی میں کر لیا تو؟ اب تو راحیلہ بیگم بھی اٹھتے بیٹھتی اسی بات کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ وہ شوہر سے کہتی ہیں آپ ماں سے بات کر کے اسے گھر سے نکلوائیں۔ وہ میری بات سنتی نہیں، آخر کو آپ کی بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ مگر وہ سنی انسنی کر دیتے۔ مگر اس سارے گورکھ دھندے میں رانیہ کا دماغ چٹکنے لگا۔ حسد نے اس کے پورے وجود کو چاروں جانب سے گھیر سا لیا تھا۔ کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی قوت برداشت اب جواب دے رہی ہے، اور وہ ضرور کچھ کر بیٹھے گی۔ تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں سمجھو جیسے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہو۔ کیا میں تمہیں بٹھا کر کھلا بھی نہیں سکتی؟ پھر کچھ دنوں میں تمہیں سلام بھائی لینے آ جائیں گے۔ وہ کیا سوچیں گے کہ ان کے سسرال والے چند دن ان کی بیٹی کو اچھی طرح سے رکھ بھی نہیں سکے؟ قدسیہ بیگم محبت بھری خفگی سے بولیں، ابھی تو ماہین نے انہیں بتایا تھا کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں اس کو جاب مل گئی ہے، مگر وہ خوش ہونے کے بجائے الٹا سمجھانے لگی۔ مگر قدسیہ حالہ، میں کیا کروں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں وہاں کبھی واپس جاؤں گی۔ میری وہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، وہ تو میں ہی تھی جو اتنے برس وہاں زبردستی گزار آئی۔ میرے ابو کی بیوی ان کو کبھی نہیں آنے دیں گی، میں انہیں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تمہیں یہاں وہاں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب تم اپنے اصلی گھر ہی جانا جہاں تمہیں تعمر رہنا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اصلی گھر؟ اس نے حونک پن سے ان کی شکل دیکھی۔ ہاں بھائی، ہمارے مشرق میں تو عورت کا اصلی گھر اس کے سسرال کو کہا جاتا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب بیٹی بیاہ ہی دوں۔ آپ بھی عجیب باتیں سوچتی ہیں خالہ۔ ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے جو اپنے باپ کا گھر ہوتے ہوئے کہیں اور رہ رہی ہو؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ارے ہے تو ہم ایسے ناقدرے لوگوں کو بیٹی دیں گے کیوں؟ میں تو ایسے سسرال ڈھونڈوں گی جو پاؤں دھو دھو کر پیے۔ اتنی بے تحاشا محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخری جملہ اندر آتے فرحان کے کانوں میں پڑ گیا۔ ارے تائی جان، آپ سسرال والوں سے اتنا کراہیت آمیز کام کروا رہی ہیں، آپ کی خاطر، اور آپ رو رہی ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے، ہمارے یہاں لڑکیاں شادی بیاہ کی بات سن کر یوں ہی روتی ہیں۔ قدسیہ بیگم نے اسے بہلانا چاہا۔ شکر ہے میرے پروردگار کا جس نے مجھے لڑکی نہیں بنایا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اچھا تم دونوں بیٹھو، میں اماں کو دوا دے آؤں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے آپ روتے ہوئے ڈریکولا کی کلاس فیلو لگتی ہیں۔ وہ ان کے اٹھتے ہی اس کے نزدیک پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ ماہین اس کی فضول سی بات سن کر بے اختیار مسکرا دی۔ ویسے بہت ہی فضول گفتگو کرتے ہیں آپ، وہ جھیم کر بولی۔ یہ تو آپ فرما رہی ہیں، ورنہ میری کلاس فیلو لڑکیوں سے پوچھیں تو جو کہتی ہیں ہائے فرحان، جب تم بولتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے دور کہیں گھنگرو بج رہے ہوں۔
وہ آخر میں باریک سی آواز نکال کر بولا تو ماہین کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ویسے آپ لڑکیوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ عمر تو آپ روتے گزار دیتی ہیں۔ وہ کچھ تعصب سے بولا۔ ہم لوگ روتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور آپ رلاتے ہوئے۔ وہ برجستہ بولی۔ آپ کبھی میرے گھر نہیں آئیں، کوئی پابندی ہے کیا؟ وہ اچانک بولا۔ آپ کے گھر؟ وہ حیرت سے بولی۔ یہی تو آپ کا گھر ہے۔ میرا گھر اوپر والے پورشن میں ہے، آپ نے تو میرا خیال ہے دیکھا بھی نہیں، چلیے آپ کو دکھا کر لاؤں۔ نہیں ابھی نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ پھر کب؟ وہ سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ میں قدسیہ خالہ سے اجازت لے کر آؤں گی۔ کیا؟ وہ تقریباً چلایا۔ اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے، چلی جاؤ نا، بیچارہ اتنا اصرار کر رہا ہے۔ پیچھے سے آتی آواز نے دونوں کو بے اختیار چونکا دیا۔ رانیہ کب داخل ہوئی اور کتنی دیر سے کھڑی تھی، انہیں خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، جانے یہ کیوٹ سی لڑکی اتنے تنفر سے کیوں بولتی ہے۔ او ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر چہکا۔ ارے بیٹھو نا ماہین، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر بولی۔ مجبوراً سے بیٹھنا پڑا۔ ہو گئی تمہاری سیریں پوری؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا بتاؤں، کیسا سہانا موسم تھا اسلام آباد کا۔ اس نے گویا پھر سے موسم کا لطف لیا۔ اور وہ تمہاری کزنس کیا حال ہیں ان کے؟ خوب مزے میں تھیں اور مجھے بھی رکھا۔ وہ کیسے؟ اسے تجسس ہوا۔ بھئی مزے مزے کے کھانے کھلا کر، کوئی سندھی بریانی پکا رہی ہے تو کوئی شاہی قورمہ، کوئی ٹرائفل بنا رہی ہے تو کوئی چائنیز۔ قسم سے لطف آ گیا جینے کا۔ اسے چٹخارا لیا۔ یہ تو ہماری سوسائٹی کے سو کالڈ طریقے ہیں۔ وہ بالوں کو جھٹک کر بولی۔ کیسے طریقے؟ یہی لڑکا قابو کرنے کے، اور کیا؟ بھائی میں تو ایسا معصوم لڑکا ہوں کہ صرف چائے کے ایک کپ پر ہی قابو ہو جاؤں۔ وہ ہنس کر بولا۔ بس کسی کو قابو کرنے کا فن آتا ہو، پھر تو تمہیں اپنے گھر میں ہی میں رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں کے لوگوں کو چائے بڑے کمال کی بنانی آتی ہے۔ وہ بظاہر ہنس کر بولی۔ ماہین اس کا براہ راست اشارہ سمجھ کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وہاں سے اٹھ کر جانا ہی بہتر تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، وہ سب کی من چاہی تھی، اپنی ہونے والی سسرال میں بیٹھی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے ماں باپ سلامت تھے۔ فرحان بات کا پس منظر نہ جاننے کی وجہ سے سمجھ نہ سکا۔ ماہین ابھی لاؤنج سے پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر واسق اندر داخل ہوا۔ ماہین کی کمبختی آئی تھی کہ واسق نے سب سے پہلے اسے ہی آواز دے ڈالی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اجنبیت اور تکلف کب تک قائم رہ سکتا تھا؟ وہ اسے اکثر چھوٹے موٹے کام کہہ دیا کرتا تھا۔ ماہین واسق ماہین سے چائے کا کہہ کر ادھر متوجہ ہوا تھا۔ رانیہ تم کب آئی؟ تمہیں ماہین ماہین کرنے سے فرصت مل جائے تو پھر پوچھنا، وہ کاردار لہجے میں بولی۔ ماہین تو گویا شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ واٹ؟ واسق حیرت سے بولا۔ یار تم تو کچھ بھی بولتی رہتی ہو، پہلے سوچ تو لیا کرو کم از کم۔ وہ تھکا تھکا سا بیٹھتے ہوئے بولا۔ فرحان نے بھی حیرت سے اس کے رویے کو دیکھا۔ اس میں سوچ کر بولنے کی کون سی بات ہے؟ آتے ہی ماہین کے نام کی پکار، کوئی اس کے نام کی مالا جپ رہا ہے تو کوئی اس کو گھر دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ ماہین بی بی کے خوب عیش ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر کوئی کسی کے گھر اتنے دن میں کیسے مہمان بن کر رہ سکتا ہے۔ اس لڑکی کا باپ بھی عجیب ہے، ذرا غیرت نہیں اس میں۔ گرتی ہوئی ماہین کو سب سے پہلے فرحان نے دیکھا تھا۔ دوسرے ہی پل اس کا بے جان سا وجود اس کی بازو میں آ رہا تھا۔ واسق نے زندگی میں کبھی اتنی تیز گاڑی نہیں چلائی تھی اور نہ کبھی سگنل توڑے تھے۔ گاڑی سیدھی میڈی کیئر کی پارکنگ میں جا کر رکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل بیڈ پر تھی۔ قدسیہ خالہ ہاتھوں میں تسبیح لیے اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ انہوں نے اس پر جھک کر پوچھا۔ جلدی کہو ٹھیک ہے، ورنہ اماں جان ابھی ہسپتال پہنچ جائیں گی، ہم نے بڑی مشکل سے انہیں روک رکھا ہے۔ وہ بڑی محبت سے اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر بولی۔ ماہین کے دماغ پر رانیہ کے الفاظ ہتھوڑا بن کر برسنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ماہین ماہین کچھ تو بولو بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، ساکت لیٹی۔ ماہین کو جیسے شوق لگا۔ آپ مجھ سے معافی کس لیے مانگ رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے ان کے بندھے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ میرے گھر میں تمہاری توہین کی گئی، اس کے لیے میں قابل معافی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماہین کو یقین آتا تھا کہ دنیا میں ایسے مہربان انسان بھی ہو سکتے ہیں جیسی قدسیہ خالہ تھیں، اور ایسے پتھر دل انسان بھی ہو سکتے ہیں جیسے اس کے ابو تھے، ایسے تنگ دل انسان بھی ہو سکتے ہیں جیسے رانیہ تھی۔ میں نے آخر اس کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ یہی نہ کہ اس کے ہونے والی سسرال میں اس کی مرضی کے خلاف رہ رہی تھی اور وہ عدم تحفظ کا شکار تھی، مگر کس لیے؟ آخر مجھ میں ایسی کیا بات ہے کہ کوئی میری جانب کھنچا چلا آئے گا؟ میں اگر کسی کو اپنا بنانے کی صلاحیت رکھتی تو سب سے پہلے اپنے باپ پر یہ ہنر آزماتی، پھر سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں پر۔ قدسیہ بیگم نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ دل بھر کر روئے کہ کہیں کوئی آنسو اندر نہ رہ جائے۔ اندر اٹکا ہوا آنسو کینسر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ واسق ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے اوکے کر دیا تھا، اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔
चलो माहीन उठो बेटी, हिम्मत करो, घर चलें। कुत्सिया खाला बोली, उठो माहीन, शाबाश, घर चलो। अब के वासिक बोला। वो हाली हाली नजरों से उन दोनों को देखती रही। नहीं, मैं आपके घर वापस नहीं जाऊंगी खाला। कुछ देर के बाद वो मुस्तकीम आवाज में बोली, आप बहुत अच्छी हैं खाला, इतनी के जितनी एक सगी माँ अपनी औलाद के लिए हो सकती है, लेकिन मेरा वहां रहना आपको आपके रिश्तों से दूर कर देगा। और जब आपने मुझे इतनी तकलीफों से बचाया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको आने वाली उस तकलीफ से बचाऊं। माहीन, तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फ़ैसला है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में रहना है, और मैं जो फ़ैसला कर लेता हूँ उसको पूरा भी करके दिखाता हूँ। वासिक उससे भी ज़्यादा मज़बूत लहजे में बोला, मैं यहाँ से किसी दारुल अमान में जाना चाहती हूँ। वो आहिस्तगी से बोली, क्या कहा? दारुल अमान? कुत्सिया बेगम ने सदमे से उसे देखा। माहीन, यही सिला मिलना था मुझे तुम्हें बेटी बनाने का, कि आज माँ सामने खड़ी है और तुम दारुल अमान जाने की बात कर रही हो। माहीन, तुम उठती हो कि तुम्हें घसीटता हुआ लेकर जाऊं? वो खतरनाक तेवर लिए आगे बढ़ा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए। वो बेख्तियार हाथ जोड़कर चीख पड़ी थी, नहीं चाहिए मुझे आपकी इतनी मोहब्बतें, इतनी अनायतें। ना जाने कैसी किस्मत है मेरी, जो चीज़ भी मिलती है बेतहाशा ही मिलती है, चाहे वो नफरत हो या मोहब्बत। मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। वो बेतरा रो रही थी। ठीक है, तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। वो माँ की जानिब मुड़ा। अम्मी, आज रात पहले मेरा माहीन के साथ निकाह होगा, फिर मैं पूरी इज्जत और पूरे हकूक के साथ इसे इसके घर लेकर जाऊंगा। माहीन को लगा जैसे कोई बम आकर उसके सर पर फटा है। उसकी जात के परहच्चे से उड़ गए। फरहान इसी वक्त अंदर दाखिल हुआ था। उसका अंदर का ड्रामाई मंजर उसे परेशान करने को काफी था। वासी के मुंह से निकले अल्फाज ने उसे अंदर तक हिला दिया था। खबरदार, जो आपने मेरा नाम भी लिया, आपने मुझे समझ क्या रखा है? जिंदा है मेरा बाप, अभी मरा तो नहीं। वो बदस्तूर गुस्से की हालत में बोली, और आप मेरे साथ निकाह की बात कर रहे हैं, जिनको हमेशा मैंने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत और इतना एहतराम जितना कोई भी लड़की अपने बड़े भाई को दे सकती है। वासिक अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया था। हाँ, मैंने आपको हमेशा एक बड़े भाई का सा दर्जा दिया है, इस सफ़र से लेकर इस हॉस्पिटल तक। वो हल्के-हल्के रो रही थी। लाहौर से मुल्तान तक के सफ़र में आपके काबिल एहतराम सलूक ने मेरे दिल में आपके लिए एक ख़ास मकाम बना दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा आपसे आगे भी वास्ता पड़ेगा। अगर ऐसा ना भी होता, तो मैं सिर्फ़ उन चंद घंटों के सलूक की वजह से सारी सारी ज़िंदगी आपका एहतराम और इज़्ज़त करती। आपकी उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं तहफ़्फ़ुज़ के रिश्तों को तरसी हुई एक लड़की थी। जब एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने वाले शख़्स को देखा, तो सबसे पहले यही ख़्याल आया कि काश कोई मेरा भी बड़ा भाई होता, तो मैं यूं इस जालिम दुनिया में तन्हा और बेसहारा ना होती। कुत्सिया बेगम और बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। फरहान खामोश था और वासिक से शर्मिंदा। आखिर खामोशी टूटी और वासिक आगे बढ़ाओ कि मुझे ये नया रिश्ता दिल से कबूल है। मेरे ख्याल में दुनिया में इस रिश्ते से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, और मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, माई लिटिल सिस्टर। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। माहीन की हिचकी बन गई थी। फरहान ने गिलास में पानी डालकर गुसिया बेगम की जानी बढ़ाया। उन्होंने थाम कर माहीन के मुंह से लगाया। अब घर चले कि मजीद बेइज्जती का इरादा है? वासिक ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। वो झेम गई। मैंने बहुत बदतमीजी की, वो धीरे से बोली। कभी कभी बदतमीजी भी सेहत के लिए अच्छी साबित होती है। फरहान जल्दी से बोला, चलो भाई जल्दी करो, दादी जान बेचैनी से के साथ हमारी राह देख रही होंगी। वासिक और फरहान ने जल्दी मचा दी तो वो कुछ कह भी ना सकी और भरे दिल के साथ वहीं जाना पड़ा। उसने एक नज़र रानिया के भीगे-भीगे चेहरे पर डाली। वो रो-रो कर खुद ही खामोश हो गई थी। उसने एक बार भी उसे रोने से नहीं रोका था। आज रानिया से छोटी तानिया ने उसे फ़ोन करके बुलवाया था। वो चला भी आया था, मगर उसकी मौफ़िया सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। "मासिक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?" वो टिश्यू से चेहरा साफ़ करते हुए बोली। "क्या बोलूँ? इस काबिल छोड़ा है तुमने?" उसे संजीदा नज़रों से घूरा। "कितना मान था मुझे तुम पर, तुम्हारे मुहज़्ज़िब, पढ़े-लिखे और काबिल होने पर। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा हुआ है। मैं डर गई थी वासिक, मुझे लगा वो लड़की तुम्हें मुझसे छीन लेगी।" वो धीरे से बोली, "और इससे पहले कि वो मुझे तुमसे छीनती, तुमने खुद ही उठाकर मुझे उसकी झोली में डालने की कोशिश की, है ना?" फरहान कल रात उसे सारी स्टोरी सुना गया था। ये रात उसने किस मुश्किल में काटी थी, वो ही जानती थी। "वासिक, यकीन मानो, इसमें मेरा इतना ज़्यादा कसूर भी नहीं था। लोग तरह-तरह की बातें बना रहे थे। रोज़ कोई ना कोई शोशा छोड़ने हमारे घर आ जाता। फिर ऊपर से अम्मी भी अजीब-अजीब बातें बनाती कि मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मुझे वहम सा हो गया कि वो तुम पर, तुम्हारे घर पर कब्जा जमा लेगी। मुझे एक अनसिक्योरिटी का सा एहसास होने लगा था।" वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, "फजूल सफाइयाँ मत दो रानिया। क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो सब लोगों के बहकाने में आ गई? क्या तुम्हारी तुम्हारी अपनी कोई सोच, अपनी कोई नज़र नहीं? हमारे मज़हब में सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करने की और उन्हें आगे बढ़ा फैलाने से सख्ती से से ममानियत है। बल्कि इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया है कि कभी कभार आंखों देखी बात भी झूठी और गलत हो सकती है। और जहाँ तक अनसिक्योरिटी की बात है, तो जहाँ एतबार होता है, वहाँ इस किस्म के फ़ज़ूल एहसासात पैदा ही नहीं होते। तुम्हें चाहिए कि तुम माहिन से सॉरी करो।
क्या सॉरी? वो बेयकीनी से बोली। क्यों? क्या उसे सॉरी करने से तुम्हारी शान घट जाएगी? वो तंज़िया लहजे में बोला। वासिक, मैं उसे अच्छी तरह से मिल लूँगी और बस। लेकिन ये सॉरी वग़ैरह, वो रुक सी गई। बस यही है तुम्हारी मुझसे मोहब्बत, जिसमें तुम मेरी ज़रा-सी ख़्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकती? वो अफ़सोस से बोला। रानिया, ये अना इंसानों के दिलों और हमारी खुशियों से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इस अना को जब मौका मिले तोड़ते रहना चाहिए, वरना एक दिन ये हमारे और हमारे प्यारों के दरमियान तन कर खड़ी हो जाती है। वो ये कहकर रुका नहीं, तेज-तेज कदमों से बाहर निकल गया। दूसरों के बहकावे में आकर बहकने की सज़ा तो अब मिलनी ही थी। मेरी बर्थडे आ रही है, लिहाजा सब लोग शानदार से गिफ्ट तैयार रखें। फरहान सारे घर में ऐलान करता फिर रहा था। दादी जान, आप तो इस मर्तबा मर्तबा मुझे लगे हाथों 0 मीटर गाड़ी ले ही दें। गाड़ी तुम्हें दादी जान ले देंगी और गधा मैं खरीद दूंगा। यार, तुम्हारा तो काम बन जाएगा। वासिक ने उसे चिढ़ाया। जो कारोबार तुम छोड़ चुके हो वो मैं क्यों अपना लूं? वो दू बदू बोला। और ताई जान, आप मुझे क्या देंगी? मेरा ख्याल है दादी जान की दी हुई गाड़ी में ताउम्र पेट्रोल डलवाने की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान आप कर दें। वाह, क्या मनसूबा बंदी है! वासिक मुस्कुराया। तुमसे तो मैं कहूंगा भी नहीं। मुझे पता है तुमने तो मुरवतन भी कुछ नहीं देना। क्या भूल गए? पिछली सालगिरह पे मैंने तुम्हें इतनी कीमती राडो की घड़ी दी थी। अच्छा, अच्छा, लड़ो मत। जो फ़ानी कहेगा वही गिफ्ट होगा। कुसिया बेगम ने सीज़ फायर करवाया। ताईजान ज़िंदाबाद। और माहीन बीबी, आपके क्या नेक इरादे हैं? तोपों का रुख उसकी जानिब हुआ। किस बारे में? वो बुरी तरह चौंकी। अरे, तो आप मुतवज्जे ही नहीं थी। ज़िक्र हो रहा है उस अज़ीम दिन का, जिस दिन माँ बदौलत इस फ़ानी दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। क्या गिफ्ट देंगी आप मुझे? मैं वो सोच में पड़ गई। इतनी महँगी चीज़ भी ना दें कि इस कदर सोचना पड़े। वो उसे गहरी सोच में जाता देख कर बोला, माहीन तुम्हें कार की चाबी डालने के लिए की चेन खरीद कर देगी। क्यों माहीन, ठीक है ना? वासिक ने ताई चाही। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन हम वासिक और रानिया की शादी का ऐलान भी करेंगे। कुत्सिया बेगम ने इंकशाफ किया। अम्मी, अभी कुछ दिन ठहर जाएं। वो संजीदगी से बोला। यार, कर लो शादी, फिर मेरी भी बारी आए। तुम आज लड़की का नाम बताओ, मैं रिश्ता पक्का करके साथ ही तुम्हारी भी करा दूं। वाह, ऑफर तो पुरकशिश है। अम्मा जान, आप ही पूछे, आखिर ये लड़की का नाम बताता क्यों नहीं? बहू सही कह रही है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मरने से पहले तुम दोनों की शादियाँ देख लूँ। वो जज़्बाती हो गई। प्लीज़ दादी जान, बता दूँगा, लेकिन आप रोइएगा मत। वो उनकी आँखों में नमी देख कर बोला, नहीं, तुम अभी बताओ। वासिक ने इसरार किया। हाँ, हाँ, दोनों जानिब से पुरज़ोर इसरार बढ़ा। अच्छा, उसने लंबी सी मायनेखेज़ अच्छा की, मगर एक शर्त है कि माहीन बीवी हम सबको अपने हाथों से अच्छी सी चाय बनाकर पिलवाए। वो जिस खामोशी से बैठी थी, उसी खामोशी से उठ खड़ी हुई। इसके बाहर निकलते ही वो अपनी जगह से उठकर दादी के करीब आ बैठा। यार, आप बोलो भी सही, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? सिर्फ नाम ही तो बताना है बेटा। दादी ने भी हौसला दिया। मगर मुझे उस लड़की से डर लगता है। वो क्यों? सारे बैक वक्त बोले। कहीं मैं उसे शादी की ऑफर करूं और वो मुझे भाई बनाने का ऐलान ना कर दे। वाट, तुम्हारा मतलब है माहीन? सबसे पहले वासिक समझा, फिर कुत्सिया बेगम। अलबत्ता दादी ना समझी के आलम में उनको देख रही थी। उसे एक ही भाई काफ़ी है, और वो मैं हूँ ना, लेकिन तुम्हारे बारे में अभी ये भाई सोचेगा। आखिर बहन की सारी ज़िंदगी का मामला है, किसी ऐसे-वैसे के हाथ में उसका हाथ थमा नहीं सकता। वो सोफ़े पर फैलता हुआ बोला, जीते रहो बेटा, बहुत अच्छा फ़ैसला है तुम्हारा। दादी ने सर पर हाथ फेरा। फ़ानी, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी अक्ल का मुज़ाहिरा कर सकते हो। कुत्सिया बेगम से खुशी छुपाए ना चुपती थी। इसका मतलब है आप मुझे आज तक बेअकल समझती रही हैं? वो खफ़ा से लहजे में बोला, नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अकल वाला है, बस ज़रा मैं ही इस पर शक करती थी। वो मुस्कुराई। अब आसिक भी अकल से काम ले और रानिया को माफ़ कर दे, माफ़ करने में ही बड़ाई है। उन्होंने उसकी जानिब देखा, मगर वो खामोश रहा। क्या माहीन मान जाएगी? फरहान की सुई वहीं अटकी थी। नहीं दादी जान, मुझे किसी की भीख में मिली हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, वो रो देने को थी। मैं तो ये सोच कर यहाँ आई थी कि कुत्सिया ख़ाला बहुत अच्छी हैं। चंद दिन उनके पास रहकर अपनी जॉब और रिहाइश का इंतज़ाम करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी। मगर मुझे ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया में आप जैसे बेतहाशा अच्छे लोग भी होते हैं, जो इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत देते हैं कि बंदे को चारों तरफ से बुरी तरह जकड़ लेते हैं। माहीन बेटा, जो कुछ होता है मनजानिब अल्लाह होता है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। और जहाँ तक शादी-ब्याह का मामला है, ये भी आसमानों पर तयशुदा है। हम तो बस हुक्म के गुलाम हैं। दादी ने उसे प्यार से समझाया। मैंने तुम्हें बेटी और वासिक ने बहन कहा है। इस रिश्ते से हम अब तुम हमारी ज़िम्मेदारी हो और हम बड़े वज़ादार लोग हैं, रिश्तों को निभाने वाले। कुत्सिया बेगम ने उसे देख कर कहा। वासिक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। माहीन, मुझे तुम पर बड़ा मान है कि तुम अपने बड़े भाई और माँ के किए हुए फैसले को नहीं ठुकराओगी। वो करीब आकर बोला। मगर मेरे अब्बू, वो बेख्तियार बोली, उनसे मैं खुद बात कर लूँगी, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। कुत्सिया बेगम ने तसल्ली दी। तो फिर हम हाँ समझे, वासिक ने शरारत से कहा। बेख्तियार ही एक अलबेली सी मुस्कान ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया। वासिक का मजबूत हाथ उसके सर पर था और कुत्सिया की बाहों में ने उसे अपने हिसार में ले रखा था। वो सब कुछ अपने परवरदिगार पर छोड़कर मुतमईन हो गई।
ہیلو ہیلو، فرحان نے اندر قدم رکھا۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، لیکن چند مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں۔ اسے بڑے معنی خیز لہجے میں اطلاع دی۔ کون آیا ہے؟ پھوپھا پھوپھو اور رانیہ۔ وہ واسق کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ قدسیہ بیگم اور واسق دونوں باہر نکل گئے۔ فرحان جھٹ دادی کے گھٹنے سے آ لگا۔ دادی جان، پھر میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوا؟ وہ اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے دادی سے مخاطب ہوا۔ تمہاری اچھی قسمت ہے کہ تمہیں ماہین جیسی دلہن مل رہی ہے۔ کیا واقعی؟ ماہین تیزی سے اٹھ کر جانے لگی۔ خبردار، جو آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ متوحش ہو گئی۔ آگے بارودی سرنگیں بچھی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ دادی جان، اسے روحانسی ہو کر مدد چاہیے۔ فانی، اب اگر تم نے ہماری بیٹی کو تنگ کیا تو یاد رکھنا کہ اس کا میکا بڑا مضبوط ہے۔ دادی نے دھمکی دی۔ ماہین پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، رانیہ اسے کہہ رہی تھی۔ نہیں رانیہ، ایسا مت کہو۔ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ میں نے جلد بازی میں بڑا نقصان کیا، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ۔ ماہین فقط یہی کہہ سکی تھی۔ اب تم دونوں صلح صفائی رکھو، کیونکہ مستقبل میں دونوں کو ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ فرحان قریب آ کر بولا۔ وہ کیسے؟ رانیہ حیران ہوئی۔ دیورانی جٹھانی بن کر، صحیح رشتہ بتایا ہے نا میں نے؟ اس سے ماہین سے تصدیق چاہی۔ او ریلی؟ رانیہ حیران ہوئی۔ 100% ریلی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ ماہین گھبرا کر باہر نکل آئی۔ باہر لان میں ٹھنڈی یخ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ ماہین، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ پیچھے سے اچانک بولا۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑی۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اپنے اللہ پر اعتبار ہے۔ میں نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو دے گا بہتر ہی دے گا۔ وہ اطمینان سے مسکرائی۔ ماہین، میں جانتی ہو تم سے میری چاہت پہلی نظر کی ہے۔ اسے انکشاف کیا۔ اور تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ لڑکوں کو تو اور کوئی کام نہیں ہوتا، مجھے ہرگز پہلی نظر والی چاہت واہت نہیں۔ اچھا، تو کیا دوسری تیسری والی؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ تو پھر کیا 10ویں 11ویں؟ نہیں، تو پھر کون سی نظر میں تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ وہ بوکھلایا۔ ابھی گنتی جاری رکھیے، کبھی نہ کبھی تو مکمل ہوگی ہی نا۔ ماہین، تمہارے ابو کا فون ہے، واسق نے پکارا۔ کیا ابو کا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جلدی جاؤ، وہ شاید تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ قریب آ کر بولا۔ کیا لینے آ رہے ہیں؟ وہ فرحان کو شوق لگا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ماہین کے جاتے ہی وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یار، میں دیکھتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں میرے سسر جی، کہیں پیٹھ پیچھے سے کوئی وار ہی نہ کر دیں۔ وہ فرحان کے جانے کے بعد لان میں رکھی چیئر پر اندر بیٹھ گیا۔ اندر شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی۔ واسق؟ رانیہ نے اسے پکارا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ واسق، تم نے سب کچھ بھلا دیا نا؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، لیکن اس شرط پر کہ تم آئندہ کوئی ایسی اسٹوپڈ حرکت نہیں کرو گی۔ میری توبہ، وہ بے اختیار بولی تو وہ بھی ہنس دیا۔ رانیہ کو چند دن کی ناراضگی نے ہی احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس نے ہمت کر کے اپنی انا کے خون سے اپنی محبت کے آئینے کو دھو ڈالا تھا۔ اب بہار کی آمد کے لیے راستہ صاف تھا۔ دی اینڈ۔